قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. والحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقبون طه وياسين محمود رب المشرقين ورب المغربين إمام الحرمين والقبلتين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين. صلوات محمد. ہماری گفتگو کا سلسلہ خدا کی بارگاہ میں اور بارگاہ قدرت میں دنیا کی منتخب ترین خواتین کے بارے میں وہ چار عورتیں کہ جن کا ذکر حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی خصوص کیا گیا. جناب آسیہ، جناب مریم اور جناب حبیب الکبریٰ اور جناب سائل العالمین فاطمہ زہرا ان کے علاوہ بھی بارگاہ الہی میں بہت سی مشہور نام ہے کہ جن کو اللہ نے بہت سزا کیا، فضیلت دی، افضلیت بخشی. آج کی گفتگو تمام ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس سے بہت اہم گفتگو ہے اور خاص طور سے ابھی ہمارے پاس 2-3 گھنٹے باقی ہیں آج اور کل اور پرسوں کے سلسلے سے. جن میں جو گفتگو ہوگی، جو باتیں ہوں گی، آج ہی نہیں 2-3 گھنٹے میں 3 گھنٹے ہوگی، تو اس میں جو گفتگو ہوگی وہ جو ہے خاص بہت اہمیت رکھتی ہے. جناب سیدہ کے حوالے سے گفتگو ہے. سیرت سیدہ کے سلسلے میں کچھ باتیں میں نے تلاش کی تھی، اسی سلسلے میں آج کچھ آگے بڑھنا ہے. جناب زہرا کی زندگی کے آسا کرنا اور اس کے بارے میں سمجھنا سوچنا خود ان کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی بس کی بات نہیں ہے کہ ان کے بارے میں تعارف کر سکے یا کرا سکے یا ان کی معرفت حاصل کر سکے. ملائکہ بھی اس وقت جو ہے ہمراہ گئے کہ جب یہ نور زمین کی سطح سے چمک کر آسمان کی طرف گیا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں ہمیشہ کے آنے کے باوجود، سمجھنے اور پہچاننے کے باوجود سوال کر لیا مالک لوگ کون ہیں کہ وہ زمین کو ان کا نور چمک رہا ہے. جناب سیدہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس طرح پیغمبر نے مولا علی کے بارے میں فرمایا کہ ان کی صورت دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، ان کی محبت رکھنا، ان کا ذکر کرنا عبادت ہے، ویسے ہی زہرا کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ زہرا نے خود جو ہے اس کی روایت کی ہے کہ فاطمہ کی زیارت کرنا، اگر کوئی شخص مسلسل 3 دن جناب سیدہ کی زیارت پڑھے
ذرا فرماتی ہے میں اس کے لیے جنت کی وجود کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ مسلسل کوئی ذات جناب سیدہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ایک عورت نے آ کے جناب سیدہ سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد پوچھا بنت رسول آپ کی زیارت کے سلسلے میں جو بیان کیا ہے آپ نے کہ 3 دن اگر کوئی میری زیارت کرے تو میں خود اس کے لیے جنت کی ضامن ہوں، تو یہ زیارت فقط زندگی کے سلسلے میں ہے یا بعد شہادت کی بات ہے؟ تو ذرا فرمایا کہ زندگی میں اگر ہمارے پاس آگے کوئی ہماری زیارت کرتا ہے تب بھی اس کو وہی ثواب ہے، اور اگر ہماری شہادت کے بعد اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ہمارے اوپر کوئی سلام بھیجتا ہے تب بھی اس کے لیے ہم ضامن ہیں۔ جناب سیدہ کی زیارت کی اہمیت ہے۔ تسبیح فاطمہ کے بارے میں نے خلاص کیا تھا۔ تسبیح فاطمہ بہت سارے دردوں کا اور بہت ساری مشکلوں کا علاج ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام میں اس سے پہلے روایت میں عرض کر دوں کہ جس طرح تاریخ اور واقعہ کربلا میں امام علی مقام کے علاوہ اور شہداء کربلا کے علاوہ سب سے زیادہ اہمیت جناب زینب کبریٰ کی ہے، پوری قربانی میں اور پورے تاریخی واقعے میں اس میں کربلا کے واقعے میں سب سے زیادہ اہم رول، سب سے زیادہ اہم کام جو کیا ہے جناب زینب نے کیا ہے۔ اس لیے خود جناب پیغمبر کے نواسے حسین کی خدمت میں اور مولا عباس حضرت ابوالفضل عباس کی زندگی میں اور ان کے نزدیک سب سے زیادہ اگر کسی کو اہمیت دی گئی ہے تو جناب زینب کو دی گئی۔ اگر ان کے ذریعے سے کوئی یا ان کی سفارش سے کوئی بارگاہ محمد پہنچتا ہے تو وہ جلدی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ بات آ گئی تو میں یہاں پہ ملحوظ کر دوں، ایک شخص تھا مسلسل دعا کر رہا تھا، اس کے پاس اولاد نہیں تھی، کسی امام سے مروی ہے، امام کا نام مجھے ذہن میں نہیں اس وقت، لیکن یہ روایت ہے علامہ علیسی کے حدیث القلوب میں کہ مسلسل دعا کر رہا تھا ایک فرزند کے لیے، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ قبولیت دعا کے اسباب اور نہ قبولیت دعا کے اسباب بھی ہوتے ہیں، تو ایک مرتبہ جو ہے دعا کرتے کرتے بارگاہ الہی میں سے فریاد کرتے مالک کیا تو مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ میری دعا قبول نہیں کرتا، میری بات سننا نہیں چاہتا، یہ میری طرف توجہ نہیں کرتا، اتنا تو بزی نہیں ہے، اگر اتنا بزی ہے اتنا مصروف ہے تب بھی تجھے ہر انسان کی خبر ہے، ہر شخص کی خبر ہے، اور یا تو ہم سے اتنا ناراض ہے کہ تو ہماری دعا قبول نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کے بارگاہ الہی میں سو گیا۔ عالم خواہ میں دیکھا ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اے شخص تیری دعا کی قبول نہ ہونے کی وجہ خدا کی ناراضگی نہیں ہے بلکہ تیرے دل و دماغ کی ناپاکی ہے، دل میں نجس طریقے سے غیر جائز طریقے سے دنیا کا خیال رہتا ہے، اور زبان تیری گندگیوں سے ملبس ہے، یعنی زبان جو دن بھر فحش باتیں کرتی ہے، اس سے گالی نکلتی ہے، غیبت نکلتی ہے، برائیاں نکلتی ہیں، اس وجہ سے تیری زبان صبح سے لے کے شام تک نجس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تیری دعا کی قبولیت میں دیری ہوتی ہے۔ پہلے اگر تجھے دعا قبول کرنا ہے تو پہلے دل کو دنیا کی محبت سے صاف کر، زبان کو لغو اور بری باتوں کے ذریعے سے صاف کر، اس کی تب تیری دعا قبول ہوگی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان مسلسل پریشان ہو، اتنی تکلیف ہو کہ اس کا کوئی راستہ حل نہ ہو، کسی طریقے سے وہ حل نہ ہو سکے، تو اس کے لیے جناب سیدہ کے حوالے سے بارگاہ الہی میں پہنچنے پر اس کی مرضی اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ طریقہ بتایا ہے، اور دو رکعت نماز جو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، پورے پاکیزگی کے ساتھ پہلے غسل کرے، کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور مصلی میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے قضاء حاجت کی نیت سے، جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے، جس کی بہت اہمیت ہے، نماز کی قبولیت کی گارنٹی ہے تسبیح فاطمہ۔ صلوات تھوڑے سے مختصر سے وقت میں یہ تفصیل کی گنجائش نہیں کہ تسبیح فاطمہ کیسے شروع ہوئی، کیا ہے، کس طرح سلسلہ کیا ہے، وہ میں ابھی نہیں بیان کر سکتا اس سلسلے میں، لیکن ہاں اتنا سمجھیے کہ تسبیح فاطمہ جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تسبیح پڑھے اور تسبیح پڑھنے کے بعد سجدے میں جائے، سجدے میں
ایک دعا پڑھنا ہے، سجدے میں سر رکھے کہ یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی 100 مرتبہ یہ ذکر دہرائے۔ اس کے بعد داہنے رخسار کو سجدہ پر رکھے، پھر 100 مرتبہ دہرائے، پھر سجدے میں سر رکھے، پھر 100 مرتبہ دہرائے، پھر بایاں رخسار رکھے، پھر 100 مرتبہ دہرائے، اس طرح پھر 5ویں بار پھر پیشانی رکھے اور 110 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔ کل ملا کے 510 بار اس دعا کو پڑھنے والا ہم فرماتے ہیں کہ اس وقت دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سیدہ کی خدمت میں اگر فریاد لے کے جائی جائے تو جو فاطمہ یہودیوں کی مدد کے لیے پہنچتی تھی وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے کیوں نہ پہنچے؟ صلوات علی محمد۔ تو یہ میں نے ابتدائی آپ کی خدمت میں تقریر کے سلسلے میں عرض کر دیا کہ ان کی زندگی کی اہمیت یہ ہے، اور آپ سمجھیے گا سیرت فاطمہ میں اور خود جو ہے زندگی حیات فاطمہ میں اتنے نشیب و فراز ہیں، اتنی مشکلیں ہیں کہ ابتدائی زندگی سے لے کر انتہائی زندگی جو 18 سال کی عمر ہے، پوری زندگی ان کی مشکلات میں گری ہوئی ہے، ہر لمحہ ہر منزل پہ مشکلات میں گری ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کسی بھی مشکل میں ہوتے ہوئے بھی دین اور مذہب اور شریعت کے پیغام سے گریز نہیں کیا۔ کسی مرحلے میں کسی بھی منزل میں ہو، لیکن انہوں نے مذہب اور شریعت کی جو پابندیاں ہیں ان کو اپنے اوپر واجب رکھا، ان کو ادا کیا، اور ان کی سیرت پر عمل کرنے والی جو عورتیں جنہوں نے اپنے کردار کو نمایاں پیش کیا بارگاہ الہی میں، آج بھی اچھے طریقے سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اب یہ میں عرض کروں درمیان میں بات تاکہ میری بات مکمل ہو، مثال کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نشا پور کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک روضہ بنا ہوا ہے، ان کا نام ہے بی بی شتیتا۔ بی بی شتیتا کا روضہ ہے، شاید کبھی اگر نہیں کوئی اتفاق ہو جائیے۔ بی بی شتیتا ایک بہت ہی معمولی اپنے زندگی گزارنے والی ایک عورت تھی، جن کا تقویٰ پرہیزگاری بس ان کا اثاثہ تھا، اور کھانے پینے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑا وغیرہ بنا کرتی تھی، سوت کاٹتی تھی، کپڑا بنتی تھی۔ اس زمانے میں کچھ لوگوں نے جو ہے نیشا پور کے شہر نیشا پور میں کچھ لوگوں نے وہاں یہ طے کیا کہ ہمیں جو ہے امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کا زمانہ تھا اس وقت، جو ہے ان لوگوں نے بڑے جو وہاں کے متقی پرہیزگار اور باصلاحیت اور دولت مند لوگ تھے، سب جمع ہوئے، کہنے لگے کہ ہم اس طرح یہ بادیوں کو اور غیر اسلامی لوگوں کو ہم اپنا خراج دیتے ہیں اور ہم اپنی طرف سے دولت دیتے ہیں، کیوں نہ ہم اپنا سامان اکٹھا کریں اور جو اس کا اصلی حقدار ہے اس تک پہنچائیں۔ یہ باتیں انشاءاللہ ممکن ہے کہ آج نہ سکے کل آئیں گی کہ وہ ان کو بھی اہل بیت کو خاص طور سے معاشی حالات میں پریشان رکھا گیا، اس کی کیا وجہ نہیں، میں آپ کو کل جو ہے ممکن ہے کہ آج ایک آدھ دو باتیں آئیں، ورنہ کل انشاءاللہ مکمل مقدمہ فدق آئے گا جس میں اس سلسلے سے گفتگو ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اپنی جو ہے تمام جو ہمارے جو ہم نکالتے ہیں خراج جو دیتے ہیں، جو ہم اثاثہ نکالتے ہیں، وہ اثاثہ سب جمع کر کے امام کی خدمت میں دیں۔ تو 30-40 لوگ جمع ہوئے، انہوں نے سوچا کس کے ذریعے سے بھیجا جائے، کس کے ذریعے سے، تو ان میں سے چناؤ ہوا، منتخب کیا گیا شخص کو، اس کا نام تھا جناب ابراہیم نیشاپوری، جنہیں ابراہیم خراسانی بھی کہتے ہیں، ان کو چنا گیا، ابراہیم ابن محمد خراسانی، ان کو چنا گیا کہ آپ یہ ہمارا مال لے کے امام کر جائیں۔ وہ تیار ہوئے، اثاثہ اکٹھا کیا گیا۔ جناب شتیتا جو بیوی تھی، ان کو جب معلوم ہوا کہ کوئی نمائندہ امام کی خدمت میں جا رہا ہے، تو انہوں نے بھی اپنا چھوٹا سا مال 1 یا 2 درہم جو انہوں نے بچائے تھے اپنی زندگی میں، وہ اور ایک پارچہ، ایک کپڑا وہ لیا۔ لینے کے بعد امام کے لیے ہدیہ کرنے کے سلسلے سے وہ گھر آئیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں درہم تھے، ہزاروں کی تعداد میں دینار تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں پارچے اور کپڑے تھے کہ جس کو لے جانے کے لیے وہ تیار تھے۔ تو اس میں یہ مختصر سا سامان لے کے جناب شتیتا پہنچی، کہا کہ میں نے سنا ہے ابراہیم آپ جا رہے ہیں امام کی طرف، آپ اپنا سامان لے جاتے ہیں، اس کے ساتھ میرا بھی یہ ہدیہ امام کی خدمت پیش کر دیجیے۔ ہزاروں میں 1 درہم کی کیا گئی تھی، وہ چھوٹا سا معمولی جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے سوت کو کاٹا تھا کپاس کے ذریعے سے، اور اس سے کپڑا بنا تھا، اس کو دیکھ کے وہ پریشان ہوئے، اور اس اسمنجس میں، اس پریشانی میں تھے کہ وہ اس چیز کو ہم کیسے لے جائیں، یعنی اتنے مال میں ہم کیسے اس کا حساب کریں اور کیسے رکھیں اور کہاں رکھیں۔
شرم سی آئی ان کو کہ امام کی خدمت میں ہم یہ مختصر سا ہدیہ پیش کریں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے جو ہے حیا آتی ہے کہ امام کی خدمت میں یہ آپ کا اتنا حقیر تحفہ لے کے جائیں. تو بیوی نے کہا کہ بھائی میرے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس اس کے سوا کوئی تحفہ نہیں ہے، میرے پاس یہی تحفہ امام کے لیے. تمہیں تھوڑے سے زیادہ سے کیا مطلب ہے، تم نمائندے کیسے سے جا رہے ہو، امام کی خدمت میں تحفہ پیش کر دینا. خیر بہرحال انہوں نے وہ قبول کر لیا اور وہاں سے سارا اثاثہ مختصر کرتا ہوں میں سارا اثاثہ لے کے پہنچے. بارگاہ امامت میں کس کی زیادہ اہمیت ہے، بارگاہ عصمت میں کسے محترم سمجھا جاتا ہے، آپ دیکھیے. وہ لے کے وہاں سے چلے. چلتے چلتے سب سے پہلے نجف اشرف پہنچے. مولا متقیاں حضرت علیہ السلام کے روضہ مبارک مولا کے روضے میں سلامی دی. سلامی دینے کے بعد وہاں سے ہٹے تو دیکھا ایک ضعیف الروح شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی پیشانی کا نور اس کے ایمان کی دلیل تھا، اور پیشانی پڑی ہوئی جھریاں اس کی عمر کے بارے میں بتا رہی تھی. اس کا لباس معمولی کہ اس کے تقوی و پرہیزگاری کی عکاسی کر رہا تھا، اور اس کی زبان پہ جو کلمات جاری تھے وہ خوف خدا کی یاد دلا رہے تھے. وہ گفتگو کر رہا تھا، لوگوں میں بیٹھا ہوا بات چیت کر رہا تھا. بات چیت سنی اور اس کے بعد وہاں بیٹھ گئے تو پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو پتا چلا وہ ابو حمزہ ثمالی ہیں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سلام کلام ہوا. جب لوگ چلے گئے ملاقات ہوئی، آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں ابراہیم خراسانی ہوں. کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ امام کی خدمت میں. دعائیں دیں، گلے ملے، ملاقات کی. کس سلسلے سے جا رہے ہو؟ یہ نظریہ. ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک شخص بڑی خستہ حالت میں بھاگتا ہوا جناب ابو حمزہ ثمالی کی طرف آیا، اور آنے کے بعد اس نے سلام کیا. اس کی صورت دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ بہت غمزدہ ہے. یہ ابراہیم خراسانی کھڑے تھے. اس نے آگے کہا کہ ابو حمزہ ثمالی کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا کہ میں پیغام لایا ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا غضب ہو گیا، امام جعفر صادق کی شہادت ہو گئی. جب یہ سنا تو وہ لوگ جو ہے رونے لگے. رونے کے بعد اب یہ شخص پریشان ہوا کہ امام تو موجود نہ رہے، اب یہ ہم تحفہ کسے دیں، یہ جو ہمیں بھیجا گیا یہ امانت کہاں پہنچائے. سوال کیا کہ بتاؤ کہ امام نے جاتے جاتے کسی کو جانشین چھوڑا ہے؟ کہا کہ ہاں 3 لوگوں کا نام لیا جاتا ہے. ایک تو بادشاہ وقت جس کو تو کسی حالت میں جانشین نہیں کہا جا سکتا. دوسرے ان کے 2 بیٹے ہیں. ایک بڑے بیٹے جن کا نام ہے عبداللہ ہے. افتہ کہتے ہیں کہ جس کی ناک چپٹی ہو، اس طرح سے دبی ہوئی اسے افتہ کہتے ہیں. اور ایک جناب موسی کاظم علیہ السلام جن کا ذکر ہوا ہے، یہ جو ہے ان کی طرف سے معمور ہیں. اس نے کہا جناب ابو حمزہ ثمالی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، سوچا کہ بادشاہ وقت جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اور جو ان کے دوسرے بیٹے ہیں جن کو کبھی شاید دوسرے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسماعیل ابن جعفر صادق علیہ السلام، دوسرے نام سے بھی ایک ان کا لقب ہے افتہ. افتہ کے معنی ہے منقوص، جس کے اندر نقص ہو، ناک چپٹی ہو. تو حمزہ ثمالی کہنے لگے کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ دونوں بیٹوں نے دعویٰ کیا ہو، مگر پیغمبر کی حدیث ہے کہ اے علی تمہاری نسل میں ہر بیٹے کے بعد اس کا بڑا بیٹا امام ہوگا اگر اس میں کوئی نقص نہ ہوگا، اور اگر کوئی نقص ہوگا تو اس کے بعد والا بیٹا جو سب سے محترم ہوگا، صورت میں، سیرت میں، کردار میں رسول عربی سے ملتا ہوا ہوگا، وہ جو ہے جانشین ہوگا. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت امام کی طرف سے جانشین ہے حضرت امامیہ موسی کاظم علیہ السلام. اس کو کہا کہ تم جاؤ ان کے خدمت میں پہنچو، وہی ان کے جانشین ہے. یہ جو ہے راستے کو طے کرتا ہوا، منازل کو پتہ کرتا ہوا جب مدینے پہنچا تو دیکھا کہ وہ عبداللہ افتہ جو تھے ان کے یہاں پہنچا، اور جانے کے بعد اجازت طلب کی. دربان لگے ہوئے جو اس کو دیکھ کے پتہ چل گیا کہ یہ امامت کی شان نہیں. اندر پہنچا، دیکھا پرتکلف بستر لگے ہوئے ہیں، آنے والے لوگوں کے استقبال ہو رہے ہیں. اور پھر جہاں جا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ کو دیکھا، وہ ایک جو ہے کر و فر اس طرح ایک بادشاہ وقت جو ہے تخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، سالہ میں بیٹھے ہیں، اور بہترین زرد بخت لباس پہنے سے سلام کیا، اور جو ہے سوالات کیے کہ تم ہم نے سنا ہے آپ جانشین امام ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں. تو اس نے کچھ سوال کیے، ایک سوال کیا جس کا جواب انہوں نے دیا، دوسرا سوال کیا اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا، اور جو دیا وہ غلط دیا. اس سے وہ سمجھ گیا کہ یہ امام کے جانشین نہیں ہیں.
اور اس نے جو ہے وہاں سے اٹھ کے آ کے مسجد نبوی میں قیام کیا اور بارگاہ الہی میں ملتمس تھا پروردگار یہ بتا دے کہ ہم یہ جو لائے ہیں امانتیں کہاں پیش کریں. صحیح طریقے سے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ امام کو کون جانشین صحیح ہے. اب تو ہی اگر ہدایت کرے گا تو ہماری ہدایت ہوگی, ورنہ ہم یہ امانتیں کہاں دیں. اتنا کہہ رہا تھا کہ ایک شخص آیا حبشی غلام جس کا چہرہ سیاہ تھا اور جو ہے اس کے پسینے سے بدبو آتی تھی, مگر چہرہ سیاہ ہونے کے باوجود چمکدار چہرہ سیاہ ہونے کے باوجود چمکدار تھا, جس کے اوپر ایمان کی چمک دور سے جھلک رہی تھی. سلام کیا, السلام علیکہ یا ابراہیم الخراسانی, اے ابراہیم خراسانی میرا سلام لیجئے. آپ اتنے ہزار درہم فلاں کی طرف سے, اتنے ہزار درہم فلاں کی طرف سے, اتنے ہزار درہم فلاں کی طرف سے, اتنا پارچہ فلاں کی طرف سے, اتنا کپڑا فلاں کی طرف سے, اور ایک امانت شتیتا بیوی کی طرف سے جو لائے ہیں وہ ہمارے ساتھ لے چلیے. امام نے آپ کو بلایا ہے. صلوات علی محمد. آپ کو بلایا ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کام آئے گی, مانا مجھے شدیدہ کے بارے میں عرض کرنا تھا کہ آپ کو بلایا ہے امام نے. اس نے فوراً وہاں سے کھڑا ہوا, کہا کہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی, معلومات نہیں ہے, بات چیت نہیں, مگر یہ ہمارا نام کیسے جانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم صحیح در پر پہنچنے والے ہیں. انسان جب تک صحیح در پر نہ پہنچے نہ تو اسے دولت دنیا حاصل ہو سکتی ہے نہ دولت ایمان حاصل ہو سکتی ہے. ایک سلوات نے وہاں جہاں قیام کیا تھا وہاں سے اپنا سارا اثاثہ اٹھایا, اس کے جدھر پتہ بتایا تھا وہاں پہنچے, دیکھا ایک دم ایک جو ہے معمولی سا مکان جس میں جو ہے دروازے پر کوئی نہیں, صرف غلام اس انتظار میں کھڑا ہے کہ وہ ابراہیم تشریف. جیسے ہی آئے دروازہ کھولا, اجازت طلب کی اور جا کے داخلے خدمت امام ہوا, اور جیسے سلام کیا تو امام نے بیٹھ کے فرمایا کہ وہ سب سامان لائے ہو ادھر رکھو. اس کو رکھا, اس میں سے یہ سامان اس کو واپس کرنا ہے, اس لیے کہ اس میں بہت سے بندوں کے حقوق واجب ہیں. اگرچہ بھیجنے والا بہت دولت مند ہے, کر والا ہے, لیکن ہماری بارگاہ میں اس کا تحفہ قبول نہیں ہے کہ اس کے اوپر بندوں کے حقوق واجب ہیں. اور ان تمام تحفے میں سے بالکل جس طرح رات کی تاریکی میں ستاروں میں یا اندھیری رات میں چاند یا ستارہ چمکتا ہے, اس طرح سے وہ درہم جو جناب بیوی شتیتا کا تھا اس کو امام نے نکال لیا اور اپنے خاص اثاثے میں رکھا جو اپنے ذاتی یوز کے لیے ہوتا تھا. اور وہ پارچہ جو بیوی شتیتا نے دیا تھا اس کو لیا, کہا کہ ابراہیم بیوی شتیتا سے کہنا کہ اس پارچے کو میں اپنے کفن کے لیے رکھتا ہوں, میں اپنے کفن کے لیے رکھتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے امام نے ایک کپڑا نکالا, کہ یہ کپڑا جناب سیدہ اور خید الکبریٰ کی محنتوں سے بنا ہوا کپڑا ہے, یہ کپڑا میری طرف سے, اور اتنے ہزار, اتنے 100 یا 1900 یا 2000 درہم لے جاؤ جو میری طرف سے تحفتاً بی بی شتیتا کو پیش کرنا. کہنا کہ بارگاہ امامت وہ ہے کہ جہاں اگر حقوق ادا نہ ہو تو بادشاہوں کے تحفے ٹھکرا دیے جاتے ہیں, اور اگر خلوص ہوتا ہے تو غریبوں کے تحفے قبول کر لیے جاتے ہیں. ایک صلوات بھیجے دینے کے بعد یہ کہنا امام نے کہا ہے کہ جب تمہیں یہ میرا تحفہ ملے گا اس کے بعد 19 دن زندہ رہو گی. توجہ چاہتا ہوں, 19 دن کے بعد تمہارا انتقال ہوگا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھانے میں ہوں. تمہاری نماز جنازہ پڑھانے معصومہ نہیں ہے, لیکن عصمت کے کردار پر عمل کرنے والی بیوی تقوی کس منزل پر ہے کہ امام کرے میں نماز جنازہ پڑھانے آؤں گا. ابراہیم نے جا کے ان کو تمام اثاثہ دیا, 19 دن کے بعد صحیح ان کا انتقال ہوا. اور جو ہے امام نے ابراہیم سے کہا تھا کہ دیکھو تم مجھے پہچانو گے, تم سے ملاقات ہو چکی ہے اور کوئی جانتا نہیں ہے مجھے. اور جو ہے امام جب اس کی نماز جنازہ کا وقت آیا, اس طرح جمع غفیر تھا ایک محترمہ کے انتقال, لوگ کھڑے ہوئے, جناب ابراہیم کہتے ٹھہر جاؤ ابھی نماز جنازہ میں وقت ہے. اتنے میں دیکھا ایک شتر سوار چلا رہا ہے, آ کے نماز جنازہ پڑھائی اور کاندھا دیا, قبر میں اتارا, دفنایا. جب جانے لگے تو ابراہیم سے کہا ابراہیم اب ان کو بتاؤ کہ اس بیوی شتیتا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی. تب جناب ابراہیم نے بتایا کہ معلوم ہے کہ معمولی بیوی نہیں ہے, یہ بیوی سیرت سیدہ پہ عمل کرنے والی وہ بیوی ہے کہ جس کی نماز جنازہ
سیدہ کی محبت میں اولاد سیدہ نے پڑھا. ایک سلوات بھیجیں کردار کی بنیاد پر انسان عظیم ہوتا ہے, تقوی کی بنیاد پر انسان بلند ہوتا ہے. میں وعدہ کر چکا ہوں جلدی جلدی آپ کی خدمت درست کرنا ہے, مجھے وقت بہت کیونکہ کم ہے. جناب سیدہ کی زندگی ابتدائی مرحلے سے لے کر عمر کے آخری مرحلے تک مصائب میں گری ہے. ولادت کا وقت جو ہے اس وقت دیکھیے جب ولادت ہوئی 5 بعثت میں 20 جمادی الثانی سے 5 بعثت میں جناب سیدہ جب پیدا ہوئی, وہ زمانہ یہ تھا کہ تمام عورتوں نے خدیجہ الکبریٰ سے بائیکاٹ کر دیا, ان سے جو ہے ملنا جلنا بند کر دیا تھا, صرف اس بنیاد پر کہ اس نے ایک غریب شخص سے شادی کی. وہ لوگ امیر ہونے کو معیار قرار دے رہے تھے, یہ لوگ تقوی کو معیار قرار دے رہے. بائیکاٹ ہو گیا تھا, کوئی ملتا نہیں تھا جلتا نہیں تھا. جناب خدیجہ الکبریٰ کون تھی؟ ملکۃ العرب. آپ سمجھیے گا کہ جو ملکۃ العرب رہ چکی ہو, اب وہ کس عالم میں زندگی گزار رہی تھی. اتنا بڑا اور محترم ضمیر رکھنے والی ہر عورت نہیں ہو سکتی خدا کی بارگاہ میں, اسی لیے ان کو چنا گیا. جو ملکۃ العرب جن کے ڈنکے بجتے ہوں کہ تمام عرب کی دولت ایک طرف ہے, خدیجہ کی دولت ان سے زیادہ اگر رکھی جائے تو ایک مرتبہ شادی کا جو ہے دعوت نامہ ملا شادی میں حضور کے لیے. جناب خدیجہ الکبریٰ تیار ہوئی شادی میں جانے کے لیے. جب تیار ہوئی جناب سیدہ کی عمر 5 یا 4 سال تھی, 4-5 سال تھی. جناب سیدہ جو ہے ساتھ میں جانے کے جناب خدیجہ صاحب کو ان کو لے جانا ہے, تیار ہوئی شادی میں جانے کے لیے. اس کے بعد جناب سیدہ کے لیے انہوں نے لباس تلاش کیے کہ ہم اپنی بیٹی کو شادی میں لے جانے کے لیے کون سا لباس پہننا ہے. تو انہوں نے جب لباسوں کو منتخب کرنا شروع کیا تو کوئی لباس ایسا نہیں تھا جس میں پیوند نہ لگا. رکھ کے ایک طرف سوچنے لگی کہ ملکۃ العرب کی بیٹی جو اس عالم میں ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا لباس نہیں کہ جو شادی میں پہن کے جایا جا سکے. جناب سیدہ نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ ماں کے چہرے پہ جو ہے غمگینی کے آثار ہیں. ایک مرتبہ جو ہے تفکر کی منزلیں ہیں. کہا مادر گرامی کیا سوچتی ہو؟ یہ دیکھیے فراست دیکھیے, ذہن دیکھیے, پروردگار کی طرف جو ہے رجوع ہونا دیکھیے. کہا مادر گرامی کیا سوچتی؟ کہا بیٹی میں شادی میں جا رہی ہوں اور تمہیں ان میں سے کون سا لباس پہنا کے لے جائیں گے جس سے پتہ چلے ملکۃ العرب کی بیٹی ہے. جناب سیدہ نے فرمایا مادر گرامی کیا کہتی ہیں؟ عورت کا یا انسانوں کا بہترین لباس تقویٰ ہے. ان لباس کی کیا اہمیت ہے؟ انسان کا بہترین لباس تقویٰ ہے, عورت کا بہترین زیور اس کی عفت ہے, اس کی حیا ہے, اس کی شرم. اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا مادر گرامی اس سے آپ گھبرائیے نہیں, یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. ہمارا بہترین لباس تقویٰ. پیغمبر اسلام کی خدمت میں جو ہے ایک شخص آتا ہے, اجازت طلب کرتا ہے, نبی بیٹھے ہوئے سیدہ کے گھر میں, چاہتا ہے کہ اندر داخل ہو, نابینا ہے, بینا نہیں ہے. سیدہ نے جناب پیغمبر نے اجازت دی, سیدہ وہاں سے اٹھ کے اندر چلی گئی. بیٹی کیا وجہ ہے کہ تم یہاں سے چلے گا؟ کہ اپنا محرم آنے والا ہے. نہ محرم میرے گھر میں آ رہا, آپ کی اجازت سے میں اندر چلی گئی. تو پیغمبر اسلام نے کہا اس کی وجہ کہا کہ سیدہ اس لیے شرماتی ہے کہ مادر گھر میرے پاس والد محترم میرے پاس ایک ہی چادر ہے, وہ بھی ایسی ہے کہ میں اگر پیر چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے, سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتا ہے. جناب سلمان فارسی ایک مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں آیا, کہا یا نبی اللہ مجھے تعجب ہے اور میں بارگاہ الہی میں کتنا شکر ادا کروں کہ مجھے وہ دامن ملا ہے کہ جس دامن میں سب کچھ ہے. کیا کہنا چاہتا تھا سلمان؟ کہتے ہیں میں نے آج دیکھا ہے, یہ وہ پیغمبر کی بیٹی کے گھر کے جو ہے دربان تھے جو خاص طور سے آیا کرتے تھے, اپنی ریش مبارک سے در سیدہ پہ جاروب کشی کیا کرتے تھے, صاف کیا کرتے تھے, جس کے نتیجے میں خدا نے ایمان کے 10 درجے کو فائز کیا. کل ایمان کے دروازے کا فیض ہے. کہا نبی اللہ میں پریشان ہوں, قیصر و کسریٰ کی بیٹیاں کہ جو دنیا میں آپ کے صدقے میں سب پل رہے ہیں, سونے اور چاندی کی کرسیوں پر بیٹھتی ہیں, لیکن کائنات کے عظیم ترین نبی کی بیٹی جس کی چادر میں نے ابھی 12 پیوند دیکھے, 12 پیوند دیکھے. پیغمبر کہتے ہیں کہ وہ تو نابینا ہے. جناب سیدہ کہتی ہے اگر وہ نابینا ہے تو میں تو نابینا ہے.
وہ اگر نابینا ہے تو میں تو نابینا نہیں ہوں، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے مگر میری نظر تو پڑ سکتی ہے۔ کہا تو بہترین چیز عورت کے لیے کیا ہے؟ تو سیدہ کہتی عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ زندگی میں نہ تو کسی نامحرم نے اسے دیکھا ہو نہ اس نے کسی نامحرم کو دیکھا ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ یہاں پر مراد فقط نیت سے نہیں ہے کہ ہم اس نیت سے دیکھ رہے ہیں، اس نیت سے دیکھ رہے ہیں۔ عورت کو کس نیت سے دیکھ رہے ہیں؟ جس نیت سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ نامحرم کو دیکھنا کون سی نیت ہوتی؟ دل کو بہلانے کو، بالغ خیال۔ اچھا ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ کہہ رہے ظہیر بھائی کہ ادھر جو بیٹھے رہے تو کہ ادھر آئیے۔ میں نے کہا اگر ایسے 10-15 مجلسیں ہو گئیں اور میں ایسے پڑھتا تو مہنگا ہو جاؤں گا، کیونکہ کبھی ادھر دیکھنا پڑتا ہے کبھی ایسے کر کے دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر یہ لوگ سامنے آ جائے تو مجھے بھی اچھا لگے۔ سامنے بیٹھے تو اچھا ہے، بہتر ہے، یہاں پہ ہمیں بھی اچھا ہوتا ہے۔ ایک اور سوال پڑھتے ہیں۔ انسان کا بہترین لباس تقویٰ ہے۔ وہ زمانہ ہے کہ جب سب نے بائیکاٹ کر دی، چھوڑ دیا، کوئی نہیں جناب سیدہ کی مادر گرامی سے ملنے نہیں آتا۔ اور وہ زمانہ جو بچپن کا ہوتا ہے، جانتے ہیں بچوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ان کے ساتھ کھیلنے والا ہو۔ تو جو چاہتا ہوں ایسے مرحلے میں کہ جب بچپن کا عالم ہے جناب سیدہ خواہش کرتی کوئی اسے کھیلنے والا ہو، تو کچھ سہیلیاں تھی جناب فاطمہ جو اپنے والدین سے نظر بچا کے ان کے گھر میں آ جایا کرتی، زہرا کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور بہت کلوز، بہت زیادہ قریب ترین وہ سہیلیاں تھیں جن سے گفتگو کیا کرتی تھی، زہرا ان سے کھیلا کرتی تھی۔ اور ایسے ماحول میں جب کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو تو آپ بتائیے کہ وہ کتنا بڑا ان کا جو ہے احترام ہوگا نظر سیدہ، بہت احترام۔ وہ سہیلیاں جو ہے مکے کی تھیں، دھیرے دھیرے جناب سیدہ مکے میں رہتے نہیں۔ وہ زمانہ آیا کہ جب سیدہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئی، اور جب مدینے میں تشریف لائیں تو آپ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد رخصت ہو کے پیغمبر اسلام کے گھر سے جناب مولا متقیان کے گھر یعنی رسالت کے گھر سے نکل کر امامت کے گھر میں آئے۔ ایک صلوات دے دیں محمد۔ وہاں بھی عصمت تھی، یہاں بھی عصمت ہے، وہاں بھی عفت تھی، یہاں بھی عفت ہے۔ جب یہاں آ گئی تو وہ سہیلیاں کہ جو پیغمبر کی بیٹی کی سہیلیاں تھیں وہ خاص طور سے مکے سے سیدہ سے ملنے آئیں۔ یہی تو وجہ ہے پیغمبر کے جانشین مولا متقیان نے فرمایا ہے کہ جیو تو ایسے جیو کہ لوگ ملنے کی خواہش کریں، اور جب مر جاؤ تو ایسے مرو کہ لوگ مرنے پر افسوس ظاہر کریں، یہ نہ کہیں اچھا ہوا مر گیا جیسے مر گیا۔ صلوات بھیجے محمد بڑی مصیبتیں کھڑی کرتا تھا، بڑی پروگرام جو ہے کھڑی کرتا تھا، اس لیے جو ہے اچھا ہوا نہیں ایسے جیو کہ لوگ خواہش کریں۔ وہ سہیلیاں وہ بھی بڑی ہو گئی، سہیلیاں سمجھیے کتنا قریب ہوں گی وہ کہ اس وقت جناب سیدہ کے دل جوئی کرتی تھیں کہ جب کوئی فاطمہ زہرا کے ساتھ نہیں رہتا تھا، ہر عورت نے منہ پھیر لیا، ہر شخص دور ہو گیا، صرف خطا یہ تھی کہ پیغمبر نے اعلان رسالت کر کے لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کی ذمہ داری لی۔ جب وہ عورتیں ملنے کے لیے آئیں اور کسی نے خبر دی سیدہ زہرا کچھ سہیلیاں آپ کی پرانی سہیلیاں آئی ہیں جو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، جناب زہرا نے ان کے استقبال میں خود اپنے ہاتھ سے آذوقہ کھانا فراہم کیا، اپنے ہاتھ سے پکایا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں جناب سیدہ خود تو چاہے جو کچھ کھائے مگر مہمان کو ہمیشہ اچھی غذا ملتی تھی۔ یقین ہے تو میرے ساتھ چلیے، مسجد میں بیٹھا ہوا امیر المومنین جو کا آٹا کھا رہا ہے مگر کسی کو پتہ بتایا دسترخوان حسن مجتبیٰ کو سب کچھ مل رہا ہے۔ اس آواز ہے جو پیغمبر کی بیٹی نے اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا، ان کے لیے پرتکلف غذا کا جو ہے اہتمام کیا جس طرح بھی ممکن ہو سکا، اور ان کو بلایا۔ جب گھر میں ملنے کے لیے آئے اتفاق سے پیغمبر اسلام کی بیٹی نے ان کا استقبال کیا، ملاقات کی، دسترخوان بچھایا گیا، گفتگو شروع ہوئی، دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان کا کھانا چنا گیا۔
کسے نصیب ہے سیدہ کے ہاتھ کرنا. فرش والے تیرے ہاتھوں کا اثر کیا جانے، فرش والے تیرے ہاتھوں کا اثر کیا جانے، روٹیاں تیری بنی عرش کی زینت زہرا. اے صلوات بھیجے محمد والے. یہ کھانا کسے نصیب، سہیلیوں کو کھانا ملا، بیٹھی دسترخوان پہ کھانا چنا گیا. بہت قریبی دوستی، میں اس کو بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں، اس کے بعد کا جملہ سننے کے لائق ہے. بہت قریبی دوستی، اتنی قریبی دوستی جناب سیدہ کو اس وقت کام آئی جب کوئی کام آئے، جن کے لیے خاص طور سے سیدہ نے اہتمام کیا. دسترخوان بیٹھ کے گفتگو شروع ہوئی. ان میں سے ایک سہیلی کسی دوسری سہیلی کی غیبت شروع کر دیتی، دسترخوان غیبت شروع کر دیتی ہے جناب سیدہ. جیسے ہی اس نے شروع کیا، سیدہ درمیان سے اٹھی اور برابر کے حجرے میں چلی گئی. وہاں سے اٹھی برابر کے حجرے میں چلی گئی اور ادھر جو ہے کھانا چلتا رہا، گفتگو چلتی رہی، کھانا چلتا رہا، گفتگو چلتی رہی، جیسا ہماری محفلوں میں اکثر ہوتا ہے. کیا ہے؟ جلسہ سیرت ہے، جلسہ یہ کردار سازی کا جلسہ ہے. کردار سازی میں ہوتا کیا ہے؟ 15 منٹ کردار سازی کی باتیں، باقی کردار خرابی کی باتیں. اور آج کل کے زمانے میں تو گھر میں تو جگہ ہے نہیں، وہاں کو شروع کیے تو گھر میں بچے پریشان کرتے ہیں. سب سے اچھی غیبت کی جگہ ہے مسجد. غیبت سے مراد زبان کھولنے نہیں ہے، غیبت سے مراد اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے، آنکھ کا اشارہ ہو، انگلی کا اشارہ ہو. سب سے اچھی جگہ مسجد ہے کہ وہاں غیبت کرنے میں ثواب بھی زیادہ ہے. اور اس کے بعد اگر باوضو ہو تو گالی دینے کا کہنے کیا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. باہر گالی بکنے کا تو ثواب کم ہے، مسجد میں بیٹھ گالی بکنے کا. جانتے ہیں ایک صاحب جو ہے اتفاق سے ملاقات ہوئی، پہلے مومن کی پہچان ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. مگر امیر المومنین کی پہچان ہے وہ تو امیر المومنین. اگر مومن کے منہ سے بدبو آتی ہے تو امیر المومنین تو وہ تو تمام مومنین کے بھی امیر ہیں. اب پھر رسول خدا ان کے منہ سے کیا ہونا چاہیے؟ جبکہ پیغمبر ناراضگی جتاتے صرف اس بات پر کہ کچھ بیویوں نے کہہ دیا تھا مغافیر کی دعا ہے. آپ سمجھے؟ دو بیویوں نے مشورہ کر لیا تھا پیغمبر کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. ارے یہ اپنا اپنا مشام ہے، کسی کو پیغمبر کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، کسی کو بدبو محسوس ہوتی ہے. ایک سوال ہے جو محمد مسلسل غیبت کرنے والا، ٹھیک ہے، مومن کی پہچان ہے اس مومن کی جس کی روزے کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے. وہ بو نہیں ہوتی ہے، وہ روزے کی وجہ سے، ورنہ گالی دینے کی وجہ سے بھی آتی ہے، غیبت کرنے کی وجہ سے بھی آتی ہے، جس سے ملائکہ بھی دور جاتے ہیں. غیبت کرنے کی وجہ سے کیسے آتی؟ پیغمبر بیٹھے ہوئے، ایک صحابی، نام ور صحابی، نام پڑھ سمجھ گئے یا پتہ بتائیں؟ نام ور صحابی جب آتا ہے بیٹھے، کہا نبی اللہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے. پیغمبر نے کہا کہ تم اتنا کھا چکے ابھی تک تمہارا پیٹ نہیں بھرا. ارے کوئی اور کہتا تو بات سمجھی جاتی، لیکن پیغمبر نے کہا کہ کھا چکے. نبی اللہ ہم نے صبح سے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا اور آپ کہے کھا چکے، یہ کیسا کھانا؟ کہا کہ تم جو ہے خلال کرو. خلال جانتے ہیں؟ لکڑی سے جو، اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں غربت آتی ہے اگر کوئی انسان ہر کس و ناقص کوئی بھی لکڑی پڑی کھا کے اوپر لگا لے، نہیں، اس کے لیے خاص لکڑی ہونا چاہیے. ہر لکڑی سے خلال کرنے سے انسان کو غربت آتی ہے. ایک سوال بھیجے محمد خلال کرو. انہوں نے وہ جو ہے خلال کے لیے لگایا، جیسے ہی لکڑی کو خلال کرا کیا تو گوشت کے لوتھڑے نکلے، گھبرا گئے، یہ کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ ابھی تم بیٹھے ہوئے سلمان کی غیبت کر رہے تھے،
یہ لوتھلے تمہارے مرے ہوئے بھائی کا گوشت ہے۔ ارے جو اہل بیت کا خون پی گئے انہیں مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے میں کیا لگتا ہے؟ ایک سلوات بھیجے محمد بس شروع ہوئی، زہرا اٹھی، اٹھنے کے بعد دوسرے حجرے میں چلی گئی وہیں برابر میں، اور کھانا ہوتا گیا یہاں تک کہ کھانا تمام ہو گیا۔ لڑکیوں نے سمجھا، سہیلیوں نے سمجھا کہ زہرا کیوں نہیں آئی، آواز دی بنت رسول کھانا تمام ہو گیا، آپ تشریف نہیں لائیں۔ جناب سیدہ نے کہا، پوچھا کہ کیا کر رہی ہوں؟ کہا کہ میں تمہاری گفتگو کے اختتام کا انتظار کر رہی ہوں، تمہاری گفتگو کے اختتام کا انتظار کر رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ کہا کہ جیسے ہی کھانا شروع ہوا تم نے غیبت شروع کی۔ زہرا کو سب کچھ برداشت ہے مگر خلاف اسلام عمل برداشت ہے۔ ہم کوئی کام دیکھتے ہیں کہ بھائی ارے اس کو ٹوکے گے تو ارے میرا بھائی، ریلیشن خراب ہوں گے، یہ ریلیشن خراب ہوں گے کہ رواداری میں آپ بھی پھنس جائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، خدا نے دو ملک کو بھیجا، دیکھیں مجھے یاد آتا جاتا ہے، میں عرض کرتا جاتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو جائے تو یہ بتا دیجیے۔ سلام بھیجے محمد ضروری نہیں ہے گنہگار ہی پھنسے، کبھی کبھی بے گناہ عبادت گزار بھی پھنس جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی کچھ لوگوں پر جو قوم تھی ان کے اوپر عذاب کا حکم ہوا، دو ملک بھیجے گئے، جاؤ اس شہر کو اٹھا کر پلٹ دو اور ان کو نیست و نابود کر دو، زمین میں دھسا دو، ختم کر دو پورے شہر کو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مالک پروردگار تیرا حکم، ہمارے سر آنکھوں میں چلے، زمین کی طرف چلے۔ دونوں ملک راستے میں چلتے چلتے رات کے سناٹے میں دیکھا، اور جبھی سب کو ختم کیا جا سکتا ہے جب رات کا سناٹا ہو، کیونکہ سبھی جبھی گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ دیکھا رات کے سناٹے میں ایک عابد شب زندہ دار کھڑا ہے، بارگاہ الہی میں مسلسل عبادت کر رہا ہے، اور عبادت کے لیے کھڑا ہے، مسلسل تکبیر ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی سجدہ ہے، کبھی تسبیح ہے، کبھی تحلیل ہے۔ لوگ سو رہے ہیں مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، گریا کر رہا ہے، رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، خوف خدا سے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں ملک نے آپس میں جب اس کو دیکھا، کہا کہ پروردگار نے ہمیں بھیجا ہے لیکن اس کی مصلحت وہ جانے، مگر یہ ایسے عابد یہاں موجود ہیں، اتنا بڑا عبادت گزار موجود ہے، مگر اس کے باوجود خدا کہتا ہے پورے شہر کو ختم کر دو، ان کو تو مستثنا رکھنا چاہیے تھا۔ چلو ہم لوگ چلتے ہیں بارگاہ الہی میں، جا کے ہم اس پر یاد کرتے ہیں، میرے مالک اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر، اور دیکھ ایسے ایسے عابد ہیں، ہم تیری طرف بارگاہ ہے، تیری بارگاہ میں ہم فریاد کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ بچ جائے جس کے اوپر ہمیں ترس آتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ان میں سے دونوں میں گفتگو ہوئی، تو جو مطلب دوسرا والا تھا اس نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں، اس لیے کہ مجھے جو حکم ہوا خدا کے یہاں نظر ثانی یا بدا نہیں ہے، اس نے جو حکم دیا اس کی مصلحت ہے، میں تو اس کو بجا لاؤں۔ اس نے کہا کہ مجھے ترس آتا، میں بارگاہ الہی میں ضرور فریاد کروں۔ پہنچا بارگاہ الہی، میرے مالک تو نے ہمیں بھیجا، ہم تیری حکم بجا لانے کے تیار ہیں، مگر ایسا عابد دیکھا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس سے پہلے کہ اسے جواب دے، خدا نے اس دوسرے ملک سے کہا کہ تم سب سے پہلے وہ کام کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے۔ اس نے پورے شہر کو اٹھا کے الٹ دیا، سب کے سب ختم ہو گئے، اور اس کو پروردگار عالم نے جواب دیا تجھے معلوم نہیں ہے، عابد ضرور ہے مگر چونکہ اس نے اپنے کو دیکھا ہے، کسی دوسرے کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کے روکا نہیں ہے، جس کے سبب اس کو بھی ختم کر دیا، اور تو نے اس کی سفارش کی، اس لیے تجھے بھی ایک قار مذلت گڑھے میں ڈال دیا گیا جہاں آج بھی وہ پڑا ہوا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ زہرا کو خلاف شرع برداشت، تم میری بہت کلوز ہوگا، ہم سے تم سے جو ہے بہت قربت ہوگی، بہت زیادہ تم نے ہماری دلجوئی کی ہے، تمہاری سہیلی ہو سراکوں کا، مگر خلاف شرع گفتگو۔ زہرا کو پسند فوراً ٹوک دیا کہ فاطمہ جو ہے سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، خلاف شریعت کام برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے خلاص کیا تھا آپ کی خدمت میں، زہرا کہتے ہیں میرا شیعہ وہی ہے کہ جو ہماری طرف سے حلال کردہ اور واجب کردہ چیزوں پر عمل کرے، حرام کردہ چیزوں سے باز رہے، اور اگر جو ہے اس نے کچھ کام ایسا کیا جو میں نے منع کیا ہے تو میری خوشنودی نہیں مل سکتی۔
اور جب تک زہرا کی خوشنودی نہ ملے، میں کل آپ کی مجلس سے ہو سکتا ہے گفتگو کروں، زہرا کی خوشنودی نہ ملے تو جنت بھی اسے مل نہیں سکتی۔ جنت اگر لینا ہے تو خوشنودی زہرا چاہیے، کیونکہ اسی خوشنودی میں رسول کی خوشنودی ہے، اسی میں علی کی ہے، اسی میں حسن کی ہے، اسی میں حسین کی ہے، اسی میں تمام انبیاء خوش ہیں۔ اگر زہرا ناخوش ہے تو امام زمانہ بھی ناخوش ہیں، زہرا خوش ہے تو امام زمانہ بھی خوش ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد یہ ہے زہرا کی زندگی۔ دیکھیے پروردگار عالم وہاں سے جو ہے مصائب کی منزلیں شروع ہوئی بچپن سے۔ مکے کا یہ حال ہے، مدینہ تشریف لائیں، میں نے ابھی ایک لفظ کہی ہے اور بس اسی پہ میرا خیال ہے کہ میں اختتام کرتا ہوں۔ فاطمہ زہرا کی جب شادی ہوئی تو پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو رخصت، خصوصیت سیدہ، جناب سیدہ کی بہت اہم خصوصیت ہے، ریاح الشریعہ میں لکھا ہوا ہے، ریاحین الشریعہ جو کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کی بیٹی کی خصوصیت ہے، زندگی کی خصوصیت۔ دیکھیے ایک بہت بڑا موڑ ہوتا ہے زندگی میں، وہ ہوتا ہے ازدواجی زندگی، جہاں دو خیالوں کو ایک ساتھ مل جانا، دو خیالوں کا ایک ساتھ مل جانا۔ میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کروں گا، گھر میں جا کے جھگڑا نہ کیجیے گا۔ سوال ہے محمد خواہش ہے کہ یہ بات اگر ہو سکے تو ان لوگوں کو پہنچایا جائے جو نہیں سن رہے ہیں۔ جناب سیدہ کی بہت اہم خصوصیت یہ ہے کہ جب رخصتی ہوئی تھی جب نبی کے گھر سے، تو نبی نے جملہ کہا تھا، بیٹی میرے گھر سے علی کے گھر جا رہی ہو تو علی کی خدمت میں کبھی کوئی خواہش پیش نہ کرنا، فرمائش نہ کرنا، اس لیے کہ زیادہ تر عورت مرد کی طرف، مرد کی زندگی میں حرام دولت کی آنے کی ذمہ دار عورت ہوتی ہے۔ ابھی سلوات نہ پڑھے تو میرا کیا پوچھنا؟ شوہر کی زندگی میں حرام دولت، کمائی تو نہیں کہوں، کمائی کبھی حرام نہیں ہوتی، کمائی ہمیشہ جو کماتا ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ جو دولت آتی ہے حرام دولت، اس کی ذمہ دار 99% عورت ہوتی ہے، کیونکہ مرد کے پاس کچھ ہے نہیں، عورت نے خواہش کی مجھے یہ چاہیے، اس نے کہا کہ بھائی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے، بچوں کو پیٹ پالنا ہے، یہ تو میں کچھ نہیں جانتی، کہیں سے بھی لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ۔ تو پھر اب مومن، ہر ایماندار، دیانت دار، اللہ والا آدمی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے۔ اس کی وجہ میں ممبر کے نیچے اترنے کے بعد آپ کو بتا دیں، سلوات بھیجے محمد، اس کو خوش رکھنا ہے۔ تو بھائی اب اس نے کہیں سے بھی کسی سلسلے کو لے کے شروع کیا کہ اب یہ اس کو نہیں معلوم، اس کی ذمہ دار ہو۔ اس لیے پیغمبر نے جو وصیت کی تھی، پیغمبر کی وصیت، اب نکاح میں سنتی ومن جوا سنتی فلیس منی، نکاح میں سنت سے اتنا ہی سنت ہے، نکاح کے جتنے بھی اصول ہیں سب سنت پیغمبر۔ رخصتی ہوئی اس میں جو پیغمبر نے کیا وہ بھی تو سنت ہے، جو وصیتیں کی پیغمبر نے اپنی بیٹی کو وہ بھی سنت ہے، جو وصیت پیغمبر نے کی وہ وصیت ہر باپ کو اپنی بیٹی سے کرنا چاہیے۔ اگر بیٹی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں دنیا میں صحیح، آخرت میں، کیونکہ وہ ذمہ داری اس کے اوپر آ جائے گی تو وہاں پکڑی جائے گی۔ خود پیغمبر نے وصیت کی بیٹی کبھی بھی اپنی جو ہے فرمائش نہ کرنا، یہ خصوصیت زہرا کی زندگی میں کبھی زہرا نے فرمائش نہیں کی۔ اور علی توجہ چاہتا ہوں، پوچھا پہلی دن صبح ہوئی، پیغمبر نے پوچھا، کوئی باپ اس طرح پوچھتا ہے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو پیغمبر سے کہتے ہیں کہ بہترین ساتھی اس طرف جانے کے لیے، بہترین ساتھی، نہ کبھی زہرا کو شکایت ہوئی اور نہ کبھی علی کو شکایت ہوئی، جہاں نہ ادھر شکایت ہو نہ ادھر شکایت ہو، وہاں کی زندگی کے کہنے ہی کیا ہے۔ ایک میرا دوست کہنے لگا کہ جنت میں جو ہے جب ہم جائیں گے تو مجھے لگتا ہے یہی بیویاں وہاں بھی ہمیں ملیں گی۔ ہم نے کہا تو پھر سے جنت کون کہے؟ سوال ہے محمد
وہ جنت کہاں رہ جائے. ایک شخص تھا, میں کہا کہ جھگڑا نہیں کیجیے, ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا عابد, عبادت گزار, غالباً چھٹے امام سے روایت ہے, یا پانچویں امام سے, پانچویں یا چھٹے دونوں میں سے کسی سے روایت ہے. عبادت گزار, اس کی 2 بیویاں تھیں, بڑی مصیبت سے. ایک بیوی جو تھی اس سے 2 بیٹے تھے, لیکن وہ بیوی خائن تھی. خائن ممکن ہو سکتا ہے انسانوں کی ممکن ہے, جب انبیاء کے یہاں ہو گیا یہ, وہ بیوی خائن تھی, اس کے 2 بیٹے تھے. اور ایک اس کی دوسری بیوی تھی جو عفیف تھی, باعفت تھی, با کردار تھی, باسیرت تھی, با امانت تھی, اس سے ایک بیٹا تھا. وہ جو ہے اپنے تینوں بیٹوں کو فرمان چڑھاتا رہا, یہاں تک کہ وقت اخیر آیا. بہت جلدی میں عرض کروں, وقت اخیر آیا جب اس کا مرنے لگا, دنیا سے جانے لگا, تو اس نے تینوں بیٹوں کو بلایا. بلانے کے بعد اس سے وصیتیں کی. کہا کہ دیکھو بہت ساری وصیتیں تو نہیں, ایک وصیت یہ ہے کہ میرا سارا مال تم میں سے ایک بیٹے کے لیے, تم میں سے ایک بیٹے کے لیے, اتنا کہہ کے جو ہے اس کا دم نکل گیا اور وہ مر گیا, انتقال ہو گیا. اس کا دفن و کفن ہوا. تو اب بتائیے سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے دفن ہونے کے بعد؟ اب جو کچھ چھوڑا ہے بانٹو, وعدہ تم یہ وہ لے. جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلا کام بیٹوں کا وارثین کا یہ ہے کہ اس کے واجب ادا کیے جائیں. کسی کو ہے صرف توجہ نہیں, بڑی مجلس کراؤ, ڈھیر سارا کھانا کھلا دو, بخشش ہو جائے گی, ہو تو جائے گی تھوڑی بہت, لیکن جو واجب باقی پہلے وجوب کی تعلیم ہے, اس کے بعد بہرحال وہاں جو ہے دونوں میں, ان میں تو بڑا بیٹا بولا کہ ایک بیٹا مطلب میں ہوں, میرے لیے. مجلہ والا بولا نہیں تم نہیں ہو, میں ہوں. چونکہ اس نے بھی بات مبہم رکھی, صاف نہیں کی. اور جو ہے دوسرا بولا ہمارے لیے. تیسرا جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے کہا نہیں ہم ہیں. تب دونوں میں تینوں میں جھگڑا ہونے لگا. اب یہ جھگڑا جو اس زمانے میں تو تھوڑا بہت ہوا ہوگا, قاضی اسی کے پاس چلے جاتے تھے. ابھی جھگڑے جو ہوتے ہیں اس معاملے میں تو آپ سمجھیے خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایسا سلسلہ ختم ہوتا ہے کہ موت زندگی تک ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ وہ کہنا میرا, وہ کہنا میرا, وہ کہنا میرا. جب تینوں میں جو جھگڑا ہوا تو ایک مرتبہ جا کے قاضی کے پاس مسئلہ پہنچا. تو جو چاہتا ہوں جس میں نے یہ تو واقعہ جو پورا ہے اس لیے میں نے پورا کیا, بیچ میں جو چیز مجھے ٹاپ کا مصرع بیان کرنا, ٹیپ کا مصرع جسے کہتے ہیں, وہ مجھے بیان کرنا ہے. جو چیز وہ الگ ہے. قاضی کے پاس پہنچے, کہنے قاضی سے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمارے باپ نے ایسے ایسے کہا ہے, اور جو ہے یہ فرمایا ہے, اس میں کون ہے کہ جس کے لیے اس نے کہا ہے. تو قاضی خود پریشان ہو گیا, کہنے کا اچھا تم ایسا کرو, جاؤ فلاں, یعنی ایک تھے غنام جو تھے, ان کے کچھ بیٹے تھے, وہ بہت ہوشیار سمجھاتے تھے اس شہر میں. کہا کہ ابناء الغنام کے پاس جاؤ, غنام کے بیٹے جو ہیں ان کے پاس جاؤ, اور وہ لوگ فیصلہ کریں گے. وہ لوگ وہاں سے نکلے, چلے غلام کے بیٹے کے پاس پہنچے. دیکھا ضعیف العمر, چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی, بال سفید ہیں, اور اس کے چہرے سے ضعیفی ٹپک رہی. اس کے پاس گئے, اس نے مسئلہ پیش کیا اور مسئلے کو دریافت کیا. اس نے کہا تم میرے بڑے بھائی کے پاس جاؤ, فلاں جگہ ہے. وہ لوگ وہاں سے اٹھے, اس کے بڑے بھائی کے پاس پہنچے. اب جب دیکھا تو اس کو دیکھا کہ وہ ادھیڑ ہے, وہ بوڑھا ہے, ضعیف العمر ہے, اور یہ شخص اس سے جوان ہے, اس کے چہرے پہ جوانی کا کچھ آثار ہیں. اس سے بیان کیا, اس نے کہا تم میرے سے جو بڑا بھائی اس کے پاس جاؤ. وہ کہاں رہتا, فلاں جگہ. جب اس کے پاس پہنچے دیکھا ایک دم جوان, چہرے کا جھریاں بھی نہیں, اور چہرے پہ جو ہے چمک بھی ہے, بالوں میں سیاہی بھی ہے, سب جوان. تب یہ لوگ نے دیکھا کہ وہاں چھوٹا, اس سے بڑا ایسا, چھوٹا بوڑھا, پھر بڑا جو ہے ادھیڑ, اس سے بڑا جو ہے جوان, یہ الٹی گنگا کیسے بہ رہی. اپنا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے وہ تو بھول گئے, کہنے کہ دیکھو بھائی بات ہم بعد میں کریں گے اپنی, تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ہم وہاں کے کہیں ایسا تو نہیں ہمیں برگلایا گیا ہے کہ وہ جو ہے بڑا ہو تو کہہ نہیں میں چھوٹا ہوں, وہ چھوٹا ہے وہ کہہ نہیں بڑا ہوں. یہ مسئلہ کیا ہے کہ وہ بوڑھا ہے, اس سے جوان ہے, آپ سب سے زیادہ جوان ہیں, جبکہ آپ سب سے بڑے ہیں. تو اس نے کہا کہ صحیح کہا انہوں نے, وہ میرا سب سے چھوٹا بھائی, اور دوسرا والا جو ہے وہ میرا مجلہ بھائی, اور میں سب سے بڑا بھائی. تو یہ راز کیا ہے, توجہ چاہتا ہوں کہ راز یہ ہے ہماری شادی شدہ زندگی. یہ راز ہے ہماری شادی شدہ زندگی کا. وہ کیسے کہ جو میرا بھائی سب سے چھوٹا بوڑھا نظر آ رہا ہے, اس کی بیوی اسے ہر وقت پریشان کرتی ہے,
ہر وقت جو ہے اسے پریشان کرتی، تکلیف دیتی، مصیبتوں میں رہتی، کچھ نہ کچھ لگے رہتا ہے، اور وہ بیچارہ خدا کے لیے صبر کرتا ہے، گھوٹ کا گھوٹ پیتا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بوڑھا ہو۔ اور وہ دوسرا ادھیڑ ہے، اس کی بیوی کبھی خوش کرتی، کبھی ناراض کرتی، کبھی خوش کرتی، اس لیے آدھا بوڑھا ہے آدھا جوان۔ اور کہا میں جوان اس لیے ہوں کہ میری بیوی نے آج تک مجھے ناراض نہیں کیا، شاید یہی وجہ تھی کہ علی نے 2 انگلیوں پر خیبر کو کھاڑ لیا۔ ایک سلام بھیجے محمد اور طاقت الہی تو اپنی جگہ پہ تھی، مگر یہ جو زندگی ہے، کہا کہ میں اس لیے جوان لگ رہا ہوں کہ میری بیوی نے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا، اور سیدہ کی کنیزیں شکایت کا موقع دیں، علی کے غلام شکایت کا موقع دیں، ناممکن ہے۔ بہرحال تو کہا کہ اچھا ہمارا یہ مسئلہ بتائیے، انہوں نے مسئلہ پیش کیا کہ تم جاؤ ایسا کرو، تمہارا مسئلہ جبھی حل ہوگا، اپنے باپ کی قبر کھودو، ہڈیاں نکال کے جلا ڈالو، جب وہ ہڈیاں جلا ڈالو گے مسئلہ حل ہو جائے۔ اب دونوں بھائی جلدی چلے، اور جانے کے بعد قبر کھودنے کے لیے آگے بڑھے گے، نکال کے ہڈیاں جلائیں، تو چھوٹا والا جو بیٹا تھا تلوار نکال کھڑا ہو گیا، کہا کہ دیکھو مجھے حقوق نہیں چاہیے، لیکن باپ کی قبر نہیں کھودیں گے، تم سب کو لے جاؤ لیکن میرے باپ کی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس نے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، اور جو ہے ان کے مداخلت کرنے لگا۔ وہ لوگ پلٹ کے پھر اس کے پاس آئے، کہا کہ تم ایسا کرو سارا مال لے کے آؤ، مسئلہ تمہارا حل ہو گیا۔ سارا اثاثہ لائے، چھوٹے بیٹے کو دے دیا، کہا یہ سب حق اس کا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر تم اس کے بیٹے ہوتے تو تمہارا بھی اندر حمیت جاگتی کہ باپ کی قبر کھودنے جا رہے ہو، ہڈیاں جلانے جا رہے ہو، تم اس کے بیٹے نہیں ہو اس لیے تمہیں کوئی درد نہیں ہوا، یہ اصلاً اس کا بیٹا ہے اس لیے اسے درد ہوا۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ باپ کا غم ہوتا ہے تو باپ کا درد سب سے زیادہ بیٹے کو ہوتا ہے، اسی لیے 35 سال مسلسل امام علی مقام اپنے باپ کا ماتم کرتے رہے۔ سامنے پانی آتا تھا، امام بولتے تھے بابا پانی موجود ہے مگر میرا باپ پیاسا ہے۔ جب سامنے پانی آتا تھا چلو میں پھینک دیتے تھے لے کے، اس لیے کہ حسین نے تو آتش سے منزل کربلا کی دیکھی تھی، مگر سجاد جو منزل بھی دیکھی تھی، جب سکینہ کو لیے دوڑ رہی تھی شیبر، ارے تیرے پاس پانی بچ گیا مجھے دے دے، لیکن شیبر میں زمین کو بہا دیا۔ سکینہ لوٹنے لگی چچا پاس، ارے ظالم مجھے دکھا کے پانی بہا رہے۔ خدا کی سکم اللہ صلی اللہ مظلوم نے کربلا کے عزیز و حسین مظلوم نے کربلا میں پیاس کا عالم دیکھا، مگر سجاد نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب بچے جگہ جگہ پر گر رہے تھے، جلتی ہوئی زمین پہ تڑپ کے مر جاتے تھے۔ سجاد نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب بھوپی بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہی تھی، بھوپی اماں ارے قیام کیوں نہیں کرتی؟ کا بیٹا طاقت قیام اب نہ رہی زینب میں، کیوں میری بھوپی کا؟ اس لیے کم کھانا پانی آتا ہے کہ زینب بچوں کو کھلا دیتی۔ خدا کی سکم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے پانی جب آتا تو سجاد کو اپنے چچا کا بازو کٹا ہوا دکھائی دیتا تھا، ارے یہ وہی پانی ہے جس کی وجہ سے میرا چچا مارا گیا۔ مسلسل گریا کرتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ جب بازار سے گزرتے تھے تو امام کو دیکھ کر قصاب ذبیحوں پر پردہ ڈال دیتے تھے کہ امام کی نظر ذبیحے پہ نہ پڑے، اور خدا نخواستہ اگر پڑ گئی تو امام کھڑے ہو جاتے تھے۔ اے جانور کو ذبح کرنے والے، یہ بتا کہ اسے ذبح سے پہلے پانی پلایا تھا، کھانا دیا تھا؟ تو کہتا تھا آقا ہم اپنے جانور کو پہلے کھانا کھلاتے ہیں، بعد میں ذبح کرتے ہیں، پہلے پانی پلاتے ہیں، بعد میں چھری چلاتے ہیں۔ تو امام کربلا کا رخ کرتے تھے، صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ، اے میرے بابا بیٹے کے سلام دیجئے، جانور بھی ذبح ہو تو پانی کے بغیر نہ ہو، مگر ہائے میرا بابا
وإنا إليه راجعون فدم قضاء وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء بها وضاع بنيها فودعت هذا المسلمين كما هذا المجلس والله بكرة فرمان حاضر مجلس بانے مجلس کے تمام توفیقات ملا فرمان امام کے ظہور میں تعجیل فرما سب کو امام کے عمل انصاف شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما ہم نے جو پریشان حال پریشانی کو دور فرما قرضدار کی قرض و قضا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرما پروردگار جہاں نصیب ان کو پروردگار دست رہائی عنایت فرما میرے مالک جو روزگار عطا فرما روزگار دیا روزگار برکت وسعت تمام عنایت فرما جہاں جہاں مومنات حضرت کبرا زہرا ہمیں معصومیت کے چاہنے والے رہتے ہیں سب کی